جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے اور ہفتے کی عید ہے۔ جیسے سال کے اندر دو عیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح سے جمعہ کا دن ہر ہفتے کی عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بہت سے اعمال منقول ہیں، صحابہ کرام سے بہت سارے اعمال منقول ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو احناف کے یہاں فرض ہے۔ جو نیت باندھی جائے گی جمعہ کے دن کی نماز کی وہ فرض ہے، اور جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کی نماز میں وہ خطبہ واجب ہے۔ خطبہ دینا بھی واجب ہے اور اس خطبے کو دھیان سے اور غور سے سننا بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے مسنونات میں سے یہ بھی ہے کہ نماز جو جمعہ کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مکمل طور پر پڑھا جائے، یعنی 6 رکعت نماز بعد کی بھی ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 4 رکعت نماز سنت ایک سلام سے اور بعد میں 2 رکعت سنت ایک سلام سے، اس طرح سے 6 رکعتیں بعد میں ادا کریں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی جمعہ کے دن کی گویا کہ ایک اعتبار سے خصوصیت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔ یہ جو غسل کیا جائے گا یہ غسل نماز جمعہ کے لیے ہے یا جمعہ کے دن کے لیے ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ جو ہم روایات پر نگاہ ڈالتے ہیں، حدیث پر نگاہ ڈالتے ہیں اور علماء کرام کی تشریحات پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کریں، یعنی غسل کرنے کے بعد جو اس کا عمل ہو وہ نماز جمعہ ادا کرنے کا ہو، جو وضو اس نے کیا ہے اسی وضو سے جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کے دن سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، روایات اس کے سلسلے میں موجود ہیں۔ البتہ ایسے موقع یعنی صبح سویرا سفر کر لیا جائے اور امید اس بات کی ہو کہ مقام پر اور ٹھکانے پر پہنچ جائے گا تب کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسے وقت میں سفر کرنا کہ جمعہ فوت ہو جائے گا یا جمعہ نہیں مل پائے گا تو پھر سفر کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اگر جمعہ کے دن سفر کرنا ہی ہے تو نماز سے فراغت کے بعد سفر کیا جائے۔ جمعہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی، ایک وقت ایسا رکھا ہے جو بہت زیادہ قبولیت کا ہے۔ وہ وقت، اس وقت کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، یہاں تک کہ 45 اقوال ملتے ہیں علماء کرام کے کہ پورے جمعہ کے دن وہ گھڑی کب آتی ہے۔ دو اقوال زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ وقت کہ امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے اور نماز سے جب تک فارغ ہو وہ گھڑی قبولیت دعا کی، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز عصر سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، ڈوب جانے تک، ان 2 اوقات کا اہتمام کریں، عبادت کریں اور دعا وغیرہ کریں تو وہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہنا یہ حضور پاک علیہ السلام کا حق بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اس کا اہتمام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کثرت سے اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے کہ مسواک زیادہ کی جائے۔ مسجد کے اندر جلدی جانا، ممبر سے قریب بیٹھ جانا اور جو ہے جب تک امام خطبے کے لیے نہ آ جائے اس وقت تک ذکر و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا، یہ بھی اسی طرح سے مسنونات ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بھی جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ جمعہ کا جو دن ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سید الایام ہے، حتیٰ کہ عیدین کے جو دن ہیں ان دنوں سے بھی زیادہ بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ البتہ بعض فقہاء اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ جمعہ کے دن سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کس قدر فضیلت ہے۔ اسی جمعہ کے دن بہت کثرت کے ساتھ میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے ہیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال نماز پڑھنے کا ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جہنم دہکائی نہیں جاتی، جبکہ ہفتے کے باقی 6 دنوں میں ہر دن جہنم دہکائی جاتی ہے۔ اپنے جسم کی زیبائش و آرائش کرنا، بہتر کپڑے، جو اچھے کپڑے ہوں وہ کپڑے پہننا، یہ بھی جمعہ کے دن کی خصوصیت، اس کا اہتمام کیا جائے۔ جیسا کہ خوشبو کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسجدوں کے اندر بھی دھونی دینا ثابت ہے. جمعے کے دن خاص طور پر دھونی دی جائے خوشبو کی. ان چیزوں کا اہتمام کریں گے, ہر ہفتے کریں گے تو جمعے کے یہ تمام کے تمام فضائل ہمیں حاصل ہوں گے. رواجی دین نہیں جینا چاہیے بلکہ جو چیز ثابت شدہ ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.